عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أي العمل أحب إلى الله، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کون سا عمل ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال الصلاة على وقتها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ قال ثم أي، قال بر الوالدین۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سوال کرتے ہیں ثم أي، یا رسول اللہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا اللہ کو محبوب ہے، اس کے بعد اللہ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کا حق ادا کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنے کے حوالے سے، والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کے حوالے سے کئی احادیث ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو ارشاد فرمایا، جب صحابی رسول نے دوسرا سوال تیسری دفعہ پوچھا ثم أي، قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاد کرنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہاں پر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو ترجیح دی۔ یہاں پر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے پہلے جس چیز کو محبوب ترین عمل کہا گیا، ارشاد فرمایا بر الوالدین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں پر اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، اپنی عبادت کا حکم دیا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 83، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس سورہ مبارکہ کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151، قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کے سناؤں جن کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتا کے کہ صرف اللہ کی عبادت ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور ساتھ میں فرمایا وبالوالدین احسانا۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 24، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور فیصلہ کر دیا تمہارے رب نے کہ لا تعبدوا الا إياه، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، وبالوالدین احسان، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارے سامنے وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ایک یا دونوں، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور انہیں ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا،
اور انہیں جھڑکنا نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اچھے طریقے سے نرمی سے بات کرنی ہے. اسی آیہ مبارکہ کے آگے 24ویں نمبر آیت کے اندر وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ تعالیٰ نے یہاں مزید تاکید فرمائی کہ والدین کے سامنے جھک کے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرنی ہے اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا ہے کہ وہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اے ہمارے رب ہمارے والدین پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پیار اور شفقت سے پالا. سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, اللہ نے فرمایا میں نے انسان کو یہ نصیحت کی ہے, یہ حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرے, والدین کے ساتھ احسان کرے, والدین کی فرما برداری کرے. سورہ لقمان سورہ نمبر 3 آیت نمبر 14 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے جو نصیحت اور وصیت کی ہے, جو تاکید کی ہے, اس کا تذکرہ کیا ہے. پھر آگے فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن, اس کی ماں نے بڑی تکلیفیں اٹھا کر اسے اپنے حمل میں رکھا. آگے دودھ پلانے کی مدت کے بارے میں بتایا وفصالہ فی عامین, 2 سال تک دودھ پلانے کی مدت ہے. آگے فرمایا ان اشکر لی ولوالدیک, اللہ اکبر, اللہ نے فرمایا میرے اور اپنے والدین کے شکر گزار بنو. جہاں پر اللہ نے اپنے لیے شکر کا تذکرہ فرمایا, حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو, ساتھ میں فرمایا وَلِوَالِدَيْكَ, اپنے والدین کے شکر گزار بنو. اور یاد رکھو اِلَيَّ الْمَصِيرُ, میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اللہ اکبر. اسی آیہ مبارکہ کے آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر تمہارے والدین مشرک بھی ہوں, ہاں میرے ساتھ اگر شرک کرنے کا حکم دیں تو ان کی بات کو نہیں ماننا, لیکن پھر بھی ان سے بدتمیزی کرنے کی یا ان کے ساتھ بد اخلاقی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے جب تک دنیا میں ہو. ان کے ساتھ نرمی سے احترام سے رہنا. سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی فرمایا کہ میں نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ احسان کرے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, کہ اس کی ماں نے اسے تکلیفیں اٹھا کر اپنے حمل میں رکھا, پیٹ میں رکھا, اور بڑی ہی تکلیفیں اٹھا کر اسے جنا.